السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ کیا خیال ہے؟ سب آدمی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ وقال تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں نہ کریں، اور ان کی محبت کی نشانی کیا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اللہ کے نبی سے کیا ہے، محبت ہے۔ تو پہلے ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے نبی سے محبت کیوں نہ کریں، جس نبی سے اللہ خود جو ہے محبت کا اظہار فرما رہے ہوں، جس نبی سے اللہ تعالی جگہ جگہ پورے قرآن کے اندر جو ہے ان کے بارے میں قسمیں اٹھا کے جو ہے ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس نبی سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ایک چیز ہم آپ کے یہاں ہم کو سننے میں ملا، بہت سارے لوگوں بولتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صاحب، تو یہ الفاظ آپ کا غلط ہے، محمد صاحب نہ کیجیے، نہ بولا کیجیے، بہت غلط الفاظ ہے یہ۔ جبکہ اللہ نے اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا تو ہم کون ہوتے ہیں ہم اپنے نبی کو نام سے پکاریں؟ وہ بھی صاحب لگاتے ہیں، بہت غلط الفاظ ہے یہ، ہم کو بہت کئی مدد سننے کو ملا۔ مدرسے جاتے ہیں، وہاں بچی سب آتی ہیں، پنجم چہارم کے بچی سب رہتی ہیں، وہ سب کل پرسوں پوچھنے لگی کہ جو ہے ہمارے نبی محمد صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں نے بولا ہے۔ ہم نے کہا کہ محمد صاحب کون ہے؟ یہ تمہارے ابا ہیں کیا؟ تم کو شرم نہیں آئی یار؟ سبھی کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے۔ اتنے ہم کنجوس، اتنے بخیل ہو گئے ہیں، تو لہذا آئندہ ہم آپ کی زبان سے کبھی سنیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اگر آپ ان کا نام نہیں لے سکتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سمجھ جائے گا ہاں ہمارے نبی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، ہم نے کئی مطلب آپ لوگوں کی زبان سے سنا ہے، تو ہم نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا اور ہم نے اس وقت جواب نہیں دیا آپ کے الفاظ کا۔ ابھی ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اگر ہمارے نبی کا نام آئے، جب بھی ہم کسی کے سامنے نبی کا نام لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ کیا کہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اگر نام نہیں لے سکتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، پیغمبر کہیں، رسول کہیں، جو بھی کہیں، لیکن نام سے نہ پکاریں۔ پورے قرآن کے اندر جو ہے پوری قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اللہ کے نبی کا نام نہیں لے رہے ہیں، قسم کھا کے بتلا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نام لے کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، نام لے کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، نام لے کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، نام لے کے نہیں کہہ رہے ہیں۔ بتائیے، جو اللہ اپنے نبی سے جو محبت کا اظہار، ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کو نام سے نہیں پکارا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنے ابا کو نام سے پکارا ہے؟ بولیے، جب آپ اپنے ابا کو نام سے نہیں پکارتے تو ہمارے تو نبی ہیں، وہ آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں کے نبی ہیں، درخت کے نبی ہیں، چرندے پرندے سب کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اس نبی کا ہم نام لے کے پکارا، وہ بھی کہیں محمد صاحب، بہت غلط الفاظ ہے یہ، بہت غلط الفاظ ہے۔ جو لوگ وضو خانے پہ جو کھڑے ہیں، کھڑے نہ رہیں، وضو بنا کے فوراً اندر آ جائیے۔ بچوں کو پیچھے کر دیجیے، آپ لوگ سامنے آئیے، تھوڑا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ ایک گلاس پانی لے آئیے پیچھے سے کوئی۔
ایک गिलास पानी ले आओ बच्चे, पीछे से कोई. तो हमारा ये है कि हम अपने नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों ना मोहब्बत करें. जिस नबी से अल्लाह मोहब्बत का इजहार कर रहे हों, जिस नबी से जो है जगह जगह पे कुरान ने जो उनकी चादर की कस्में खाई हैं, उनके बाल की कस्में खाई हैं, उनकी चेहरे की जो है कस्में खाई हैं, उस नबी से हम अगर मोहब्बत ना करें तो फिर कैसे, किनसे करें हम. कुरान ने जो है अभी हम आपके सामने कुरान पाक की जो आयत तिलावत की है, उसके अंदर फरमाएं कि वज़्ज़ुहा. अल्लाह, क्या ज़बरदस्त अल्फाज. दिन की रोशनी की कसम. यहाँ पे दो तर्जुमा. इमाम राजी कहते हैं कि जो इमाम राजी हैं, जो तफसीर के बादशाह माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे तर्जुमा किया है कि ए नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खूबसूरत चेहरे की कसम. अल्लाह अकबर. क्या ज़बरदस्त अल्फाज कुरान ने इस्तेमाल किया. अपने नबी की मोहब्बत देखिए, नाम से नहीं पुकारा, मेरे नबी आपके खूबसूरत चेहरे की कसम. अल्लाह अकबर. वल्लैलि इज़ा सजा, आपके काले बाल जो जुल्फे हैं उनकी कसम. अल्लाह अकबर. जिस नबी से अल्लाह इतनी मोहब्बत कर रहा हो, उस नबी से हम मोहब्बत ना करें तो कौन करे, और क्यों ना करें हम उस नबी से मोहब्बत. अब जो है दूसरा तर्जुमा मारिफुल कुरान क्या है, वो यहाँ तर्जुमा कर रहे हैं कि चढ़ते रोशनी दिन की जो है कसम, उसकी कसम खा रहे हैं. वल्लैलि इज़ा सजा, जब रात ढल जाए, पूरे अंधेरे हो जाए, उस रात की कसम. इमाम राज़ी तर्जुमा कर रहे हैं तीसरा तर्जुमा कि मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे रोशन की जो चेहरा है उसकी कसम, खूबसूरती की कसम. तीसरा तर्जुमा वल्लैलि इज़ा सजा, ए मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके काले चादर की कसम जिसमें आप अपने गुनाहगारों को छुपा लेते हैं, उसकी कसम. अल्लाह अकबर. उस नबी से अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत कर रहा हो, उस नबी से जो है नाम लेके नहीं पुकार रहा हो. नाम लेके पुकारने में मोहब्बत का फ्लो नहीं होता, इजहार नहीं हो पाता है. हमारे नौजवान हजरात बैठे हैं, उनके मोबाइल में जो है नंबर होंगे प्लम्बर के नाम से या मैकेनिक के नाम से, जब वो फ़ोन नंबर सेव किए होंगे जान, या जब कॉल करते हैं तो मेरी जानू कैसे हैं आप, तो इस तरह के अल्फाज से पुकारते हैं, नाम लेके नहीं. जब अपने नबी से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह जब पुकार रहा, देखिए चेहरे रोशन, खूबसूरत चेहरे की कसम. और आगे फरमाए कि वल्लैलि इज़ा सजा, कि मुझे आपके जो है काले बाल जो है जुल्फ़े हैं उनकी कसम. क्या ज़बरदस्त अल्लाह ने जो अपने नबी से मोहब्बत का इजहार फरमाया. अल्लाह अकबर. कैसे हम आपके सामने अल्फाज बयान करें, कैसे हम जो है उसकी जो अल्फाज की रिदम है, जो उसकी जो है उसकी म्यूज़िक है, कैसे हम आपके सामने बयान करें. ये है मोहब्बत. जिस नबी से अल्लाह खुद मोहब्बत कर रहा हो, उस नबी से हम मोहब्बत क्यों नहीं करें. आगे फरमाए कि मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको जो है भूला नहीं है, हमने आपको जो है अकेला नहीं रखा है, लिहाजा आप घबराइए नहीं. अब यहाँ पे इस आयत को रहने दीजिए, अब पीछे आइए. अब ये हमें देखना है कि सूरह ज़ुहा जो नाजिल हुई है, ये 3-4 आयत जो नाजिल हुई है पूरी सूरत, इसके नाजिल होने का मकसद क्या था. बैठ के सोइए नहीं. इसके नाजिल होने का मकसद क्या था, शान नुज़ूल इसकी क्या है. जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो जाहिर सी बात है कि मेहमान के आने का मकसद होता है. क्या ख्याल है, कोई मकसद होता है ना. तो इसी तरह ये कुरान पाक की जो सूरह जो है सूरह ज़ुहा, इसके नाजिल होने का मकसद क्या था. तो आइए हम हदीस का सहारा लेते हैं. हज़रत जुंदुन बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों के अंदर एक अंगुली जो है ज़ख्मी हो गया था.
جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، درد ہو رہا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے آنا بند کر دیے، قرآن کا وحی لے کے آنا جو ہے بند کر دیے. کئی دنوں تک جو ہے وحی کا سلسلہ جو ہے قرآن پاک کا آیت کا نزول ہونا بند ہو گیا تھا. اب جیسے ہی بند ہوا تو کفار و مشرکین کو ایک موقع مل گیا تانا دینے کا، اپنا بھڑاس نکالنے کا کہ دیکھو دیکھو اللہ ان کے اللہ نے جو ہے اپنے نبی کو جو ہے محمد کو بھول گیا ہے. ابھی تک جو ہے قرآن پاک کا وحی نازل نہیں ہو رہا، جبرائیل نہیں آ رہا، ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی کو جو ہے محمد کو اللہ نے جو ہے بھول گیا ہے. تو جو غیر ہوتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں، وہ اگر بولے تو ان کی باتوں کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. جو غیر ہے ان کو کچھ معلوم نہیں، ان سے ہماری دشمنی ہے، وہ اگر کچھ بولے تو ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ارے بولنے تو یار، اس کو بولنے سے کیا ہوگا. لیکن جب اپنے ہی گھر کے لوگ بولنے لگے، تانا دینے لگے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ کیا واقعی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی جو ایسا لگا کہ ان کے سینے پہ کسی نے چوٹ مارا ہو زور سے، اور ان کا کلیجہ جو ہاتھ میں آ گیا. بہت تکلیف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ زیادہ جو زخم جو دیتا ہے وہ اپنے ہی دیتے ہیں، غیروں کو نہیں معلوم کہ آپ کے بارے میں آپ کیا ہے نہیں ہیں. جب بھی آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا پہنچاتا ہے تو سمجھ لیجیے کوئی اپنے ہی جو ہمارا دشمن ہے، کسی اپنے نے ہی جو ہے حملہ کیا ہے، کسی کے ذریعے سے کروایا ہے. یہ ہوتا رہا ہے دور میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی کہا کہ اس دنیا کے اندر جب تک آپ زندہ رہیں کسی سے بھی کوئی امید مت لگائے رکھیں، کسی سے جو ہے کوئی امید مت رکھیں، کسی پر بھروسہ نہ کریں سوائے اللہ کے. کس کے؟ اللہ کے. اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی پر بھروسہ نہ کریں. جس دن اگر آپ کا بھروسہ لوگوں پر ہو گیا، چیزوں پر ہو گیا، اسباب پہ ہو گیا، یعنی کہ جو چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ فلاں چیزوں کرنے سے یہ چیز ہمارا کام ہو جائے گا، جو ہے دعا تعویذ کروانے سے ہمارا کام ٹھیک ہو سکتا ہے، دعا پھونک وغیرہ کروانے سے ہمارا کام ٹھیک ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ زندگی بھر آپ اسی کے پیچھے لگے رہیں گے اور ہمیشہ آپ پریشان حال رہیں گے. تو لہٰذا ہم کس پہ یقین کریں؟ اللہ پر یقین کریں. اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کسی پر ہی بھروسہ نہ رکھیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اجاز صاحب سمجھ پا رہے ہیں جی؟ تو لہذا تو اب جیسے ہی جب خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی ہی بیوی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی. فوراً جو ہے جبرائیل علیہ السلام ہانپتے کانپتے ہوئے قرآن پاک کی آیت لے کے نازل ہوئے. اب دیکھیے کہ فوراً یہ نہیں کہا کہ ما ودعک ربک ما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو جو ہے بھولا نہیں، آپ سے ناراض نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں، پہلے قسم کھائی. والضحیٰ، آپ کے چہرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، آپ کی جو ہے کالے زلف بالوں کی قسم. اور آگے فرمائے کہ ما ودعک ربک وما قلی. اللہ، جس نبی سے جو ہے اللہ اتنی محبت کر رہا ہو اس نبی سے ہم محبت نہ کریں تو کون کرے پھر؟ ہم تو ان کی امتی محمدی ہیں. ہمارے اندر ذرا سا بھی احساس نہیں جس نبی نے ہمارے لیے اتنا رویا ہو، جس نبی نے ہمارے لیے نہ جانے کتنی کتنی راتیں جو دعائیں مانگی ہیں ساری زندگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے مغفرت کے لیے. تو اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو حضرت عائشہ جو ہے خوشی کے مارے اچھل رہی تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ میں دن میں 70 مرتبہ یا روزانہ جو ہے اپنی امت کے لیے جو ہے میں دعائیں مغفرت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، اپنی بیوی کے لیے جو ہے زبردستی کہنے پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن جب امت کی باری آئی تو کسی امت میں ہم لوگوں نے نہیں جا کے کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. نہیں 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 نہیں، کتنا درد تھا اس نبی کے اوپر دلوں کے اندر ہمارے لیے، ہم امت کے لیے.
آج وہی امت جو ہے جھوٹ کا جو ہے بازار کھولے ہوا ہے. آج وہی امت جو ہے دھوکہ بازی کا بازار کھولے ہوا ہے. آج وہی امت کاروبار میں جو ہے دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو. آج وہی امت جو ہے شراب کے جو ہے اڈے چلا رہے ہیں. آج وہی امت جو ہے جوا بازی کا جو ہے سرعام کیے ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس امت پر جو ہے اس دور میں ہر دور میں ہوتا رہا ہے. آپ سب سے بھی ہم کہتے ہیں کہ روزانہ جو آپ کی مسجد میں تفسیر قرآن ہوتا ہے, قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے. آپ لوگ اتنے نوجوان سب کہاں رہتے ہیں؟ سب گھر کے اپنے اندر بیٹھے رہتے ہیں. عشاء کے بعد مغرب سب گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, کوئی باہر نہیں جاتا ہے. اذان کی آواز پہنچتی ہے ان کے کانوں تک, لیکن تفسیر کو سننے کے لیے یا نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اور کہیں گے کہ حکومت ہمارے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. میڈیا کے سامنے چیخیں گے, چلائیں گے کہ ہم نبی کے لیے جان دے دیں گے. بھیا پہلے نماز کے لیے تو آؤ, تو بعد میں جان دینا. ایسی جان سے کیا فائدہ جو ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں. نبی سے محبت کی نشانی تو یہ ہے کہ ہم جو ہے مسجدوں کو آباد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وضو فرما رہے تھے. صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو جو نیچے گر رہے تھے ان کو لے رہے تھے, جمع کر رہے تھے. بیٹھ کے سوئیے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے صحابہ؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی ہے. ہمیں جو آپ سے محبت ہے, جس کی وجہ سے ہم آپ کے پانی کو جمع کر رہے ہیں تاکہ اس یہ یادگار کے لیے ہم جو ہے لے لیں. ہمیں آپ سے محبت ہے. ریاض صاحب جگہ دیجیے, کہیں موٹر چالو ہو گیا ہے, ادھر دیکھ لیجیے. بہت گہری نیند میں آپ کا وضو مکروہ ہو گیا ہے, وضو کر لیجیے گا. تو صحابہ کرام نے جو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں آپ سے محبت کی نشانی ہے کہ ہم آپ کے پانی کو کیا کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, لے رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تم کو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی بتلاؤں؟ اللہ کے صحابہ کرام نے کہا ہاں بالکل بتائیے آپ. تو کہا کہ سب سے پہلا یہ کہ اپنی زندگی میں جو ہے جھوٹ کو جو ہے نکال دیجیے. اپنی زندگی سے کیا کیجیے؟ جھوٹ کو نکال دیجیے. جب بھی بولیے ہمیشہ سچ بولیے. یہ نبی سے محبت کی نشانی. اب ہم ایک واقعہ کی طرف آتے ہیں. قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کئی جگہ پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کے جو بیان کیا, لیکن قرآن پاک کا ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے ایسی اور عجیب و غریب قسم کھائی. جو لوگ باہر بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں خاموش ہو جاؤ. مدرسے میں جو بچے بیٹھے ہیں بچے خاموش ہو جاؤ, نہیں تو تمہاری کل پٹائی ہوگی پھر مغرب کے بعد. بچے خاموش ہو جائیں. اب قرآن نے کیا قسم کھائی کہ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ. اب یہاں پہ تھوڑا ترجمہ غور کیجیے گا ترجمہ پہ. فلا وربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب کی قسم. ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ مجھے آپ کے رب کی قسم. ایسا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کون ہے؟ کوئی اور ہے. اللہ. کیا زبردست قرآن نے اپنے نبی کی محبت کا اظہار فالو کرنے کے لیے دیکھیے کہ اللہ اکبر. فلا وربک, مجھے آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ. کیا الفاظ آپ کے سامنے بیان کریں. کیا اس الفاظ کا ریدم میوزک جو ہوتا ہے, قسم سے کہہ رہے ہیں کہ الفاظ میں کیا زبردست اللہ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے. فلا وربک, ایسا لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رب کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا کون ہے؟ کوئی اور لگ رہا ہے. اب یہاں بھی ایک صحابی رسول ہیں, واقعہ سے یہ ترجمہ سمجھ میں آئے گا. ترجمہ اگر کر دیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن واقعہ اگر سمجھائیں گے آپ کے سامنے بیان کریں گے تو آپ کو ترجمہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا.
یہاں پہ ایک صحابی رسول ہے جن کے گھر کے بازو میں جو ایک منافق شخص رہتا ہے، ان کا ایک کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور جو ہے روزانہ جو ہے اس صحابی رسول کے آنگن میں گھر پہ گرتا ہے، صبح صبح ان کے بچے جو ہے کھانے لگتا ہے، تو یہ منافق شخص جو ہے دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آتا ہے، اس کے بچے کے منہ سے جو ہے کھجور نکال لیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کسی باپ کے سامنے کسی بچے کو تکلیف پہنچائے تو اس باپ کو رہا نہیں جائے گا، بہت غصہ آئے گا۔ تو ابو صحابی رسول جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اوپر جو ہے منافق شخص یعنی بازو میں رہتا ہے، اس کا کھجور کا جو کچھ حصہ جو ہمارے گھر کی طرف آنگن کی طرف ہے، اور وہ کھجور جو ہے روزانہ ہمارے گھر کے اوپر آنگن میں گرتا ہے۔ آنگن سمجھتے ہیں جو گھر کا جو حصہ ہوتا ہے کھلی جگہ، تو اس جگہ پہ جو کھجور صبح صبح گرتا ہے، اب میرے بچے ہیں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، صبح صبح کھا لیتا ہے، اب جیسے ہی کھاتا منہ میں لیتا ہے تو منافق شخص جو آتا ہے وہ ہمارے بچے کے منہ سے جو کھجور نکال لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ۔ بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو کہ ہم تم سے ایک جو ہے وعدہ معاہدہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جو کھجور جو تمہارا ہے، یہ کھجور جو اس صحابی رسول کو دے دو، اس کے بدلے میں ہم تم کو جنت کے اندر جو ہے جو چاہو گے، جتنے کھجور کے درخت چاہو گے، باغیچہ چاہو گے، ہم تم کو دلوا دیں گے، ابھی ہم سفارش دعا کر دیں گے تمہارے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے منافق شخص تھا، اس کو کیا آخرت پہ ایمان تھا، اب اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بچوں کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے، ہمیں بہت عزیز ہے، تو لہٰذا ہم یہ کھجور آپ کو نہیں دے سکتے، یہ کھجور کا درخت ہم نہیں دے سکتے کسی کو بھی۔ اب وہاں بھی ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ابو دحدہ، انہوں نے سنا، دیکھا کہ جو ہے بھائی یہ بات تو بنی نہیں، اب منافق شخص چلا گیا۔ اب ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور کہا کہ بھائی سنو، ادھر میری بات سنو، یہ کھجور کا درخت ہم کو دے دو، اور تم جو اس کی قیمت لینا چاہو ہم سے لے لو، منہ بولی قیمت تم بولو، ہم تم کو دے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے تو تم کو کہاں سے دیں گے؟ سمیر، اے ضمیر، کیا نام ہے؟ ایسے بیٹھو، آگے کھس کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جو ان کو نہیں دیا تو ہم تم کو کہاں سے دیں گے؟ کہا کہ نہیں، تم جو بولو گے وہ قیمت تم کو ہم ادا کریں گے، جتنا تم چاہو اتنا تم کو دیں گے، جو قیمت تم چاہ لے لو۔ اب وہ جو ہے جان چھڑانے کے لیے جو ہے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے کھجور کا ایک باغ تھا، جس میں 80,000 یا 60,000 کے کھجور کے درخت تھے۔ کتنے؟ 80 یا 60,000 کے قریب اس میں درخت لگے ہوئے تھے، ایک باغیچہ تھا ان کا ایک۔ تو اس شخص نے، منافق شخص نے کہا اپنا جان چھڑانے کے لیے کہ اس سے بچ جائیں گے ہم، جو ہے یہ اگر شرط لگا دیں گے تو یہ پیچھے ہو جائے گا، نہیں مانگے گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس جو کھجور کے جو باغ ہیں، جس میں 60,000 یا 80,000 جو لگے ہوئے ہیں درخت کھجور کے، وہ ہم کو دے دو باغ، یہ کھجور کا درخت لے لو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بعد میں تم جو ہے اس کا لوٹنا نہیں، بعد میں جو اپنا بیان واپس کرنا نہیں، اس بات میں تم پکے رہو، ڈٹے رہو اور ڈن کرو۔ کہا کہ ہاں، ارے ہم کو کیا ضرورت، ہم کو جب ایک کھجور کے بغلے میں جو ہے پورا ایک باغات مل رہا ہے، پوری جو ہے 60,000 کھجور کے درخت مل رہے ہیں، پورے باغ مل رہا ہے، تو ایک کھجور کی دینے میں کیا، لے جاؤ۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں پہ دے دیے، کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، اور ایک کھجور کے درخت جو ہے اس کے بدلے میں کیا کیے، لے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس ایک کھجور کا جو درخت منافق شخص کا وہ ہم نے لے لیا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے ان کو جو ہے 60,000 والا جو کھجور کا جو درخت تھا، ایک پورا ایک باغیچہ تھا، وہ ہم نے ان کو دے دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو دحدہ، اب یہاں پہ سودا جو ہے ڈبل ہو گیا ہے، ڈبل یہ ہو گیا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں محل تیار کر دیے ہیں، اور تمہارے لیے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے باغات تیار ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تب قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا وربک، ترجمہ سمجھ میں آ گیا آپ؟ لا یؤمنون، کوئی شخص بھی ایمان والا اس وقت نہیں ہو سکتا کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو نہ کر لیں، پیروی نہ کر لیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، تو ہم مومن نہیں کہلا سکتے۔ آج ہم روڈ سڑکوں پہ جو ہے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج بازی کر رہے ہیں،
روڈ کو جام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کون سی محبت بھائی؟ ایک مطلب اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیریے تو صحیح، سب لوگ آدمی اپنے اپنے ہاتھ پہ چہرے پہ ہاتھ پھیریے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی سنت زندہ ہے۔ چلے ہیں روڈ کو جام کرنے کے لیے، ہندوستان کی سمپتی کو جو ہے برباد کرنے کے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس ہندوستان سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی میں آتا ہے۔ ہم تو صحیح ہے نہیں، ہمارے اندر خرابی اتنی آ گئی ہے کہ ہم دوسروں کو گالی دے رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے۔ ہم نے کبھی مسجد کے اندر جھانک کے دیکھا؟ شنیچر اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات کبھی جھانک کے دیکھا؟ عصر کی مغرب میں عشاء کی نماز میں آ کے جھانک کے دیکھا امام صاحب زندہ ہے کہ چلے گئے؟ کچھ نہیں معلوم۔ آج جائیں گے بیتیا شہر میں روڈ جام کریں گے، اور ہمیں جو ہے نبی سے محبت ہے، جان قربان ہے۔ کون سی جان قربان ہے بھائی؟ مسجد وہاں خالی ہے، عصر کی نماز اذان ہو رہی ہے، کوئی 2 آدمی ہیں، یہی نبی سے محبت ہے؟ محبت تو یہاں ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں جو ہے سارا کھجور کا باغ دے دیا، کس کے لیے؟ اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی تھی، اور جنت کا جو سودا کر لیا، یہ نبی سے محبت کی نشانی ہے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ کے نبی سے محبت کریں، جو نبی ہمارے لیے اتنا رویا ہو، جو نبی ہمارے لیے اتنا درد سے جو ہے بیان کر کے گیا ہو، اور جو نبی ہمارے لیے آخری وقت میں جو ہے یہ کہہ کے چلے گئے کہ اللہ کے نبی جبرائیل علیہ السلام سے جا کے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ جائیے اپنی امت سے کہیے، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کا خیال رکھیں گے، ان کے اوپر احسان کریں گے، رحم کا کرم کا معاملہ کریں گے۔ آج ہماری مسجد کے آزو بازو میں گھر ہے، گھر جو ہے بازو مسجد کے بازو میں ہے، گیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اذان ہو گئی ہے، دیکھ رہے امام سے وضو بنا کے آ گئے ہیں، لیکن بیٹھا ہوا ہے، نماز کے لیے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں نبی سے محبت ہے؟ جس نے نبی کے شان میں گستاخی، ان کا سر تن سے جدا ہونا، پہلے تو آپ کا جدا ہونا چاہیے سر، پہلے تو آپ کی گردن کٹنی چاہیے، ہمارا آپ کی گردن کٹنی چاہیے پہلے، ان کا تو بعد میں کٹے گا۔ کٹ رہا ہے، مسلمانوں کا گردن کٹ رہا ہے، دیکھیے نیوز پہ مارے جا رہے ہیں مسلمان۔ تو ہوگا جب تک کوٹائی پسائی نہیں ہوگی 1-2 مرتبہ ہندوستان کے اندر، مسلمان سدھرنے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ ایسی قوم سے ہیں کہ جب تک ایک مرتبہ دیکھ نہ لیں، جب تک کہ کئی لوگ مارے نہ جائیں نوجوان، تب تک ہم لوگ ماننے والے ہیں نہیں۔ تو لہٰذا ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ نبی سے اگر واقعی میں آپ لوگ کو محبت ہے، کن لوگوں کو محبت ہے نبی سے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ محبت نہیں آپ لوگوں کو؟ محبت ہے۔ اگر محبت واقعی میں ہے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آج سے آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، عہد کیجئے، ارادہ کیجئے، اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج سے، بولیے، آج سے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں کریں گے۔ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور آج سے، کل سے جو ہے انشاءاللہ روزانہ تفسیر میں جو ہے عشاء کی نماز میں سب لوگ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے؟ چلیے شکری صاحب گواہ رہیے گا، سب لوگوں نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ بھی گواہ ہے، آپ لوگوں نے وعدہ کیا مسجد بیٹھ کے کہ انشاءاللہ کل سے کیا کریں گے؟ تفسیر قرآن میں رہیں گے۔ اب دیکھیے کل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی دیکھیے کہ ہم آپ سب سے ہی گزارش کریں گے، دیکھیے ہو ہلہ شرابہ کرنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بھی نبی کے شان میں گستاخی کیا ہے وہ ہمارے اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ تو لہٰذا ہم کسی کو گالی گلوچ نہ کریں یوٹیوب پر یا کسی بھی جگہ پہ جو ہے اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اللہ سے دعا کریں، 2 رکعت نماز ادا کیجیے، آپ لوگ دعا بھی ہوگی، سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تو نے جو ہے جو بھی جس شخص نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہے تو ہی اس سے بدلا لے، تو ہی اس کو سزا دلا۔ ہم لوگ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا تو کر سکتے ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔